بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پبلک رائٹس میں ہوں سید عابد کاظمی. ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے مذاکرات اور خون ریزی بھی کیوں. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری ظفر اقبال ایڈوکیٹ، جو لبریشن لیگ کے سیکرٹری جنرل، فارن سیکرٹری جنرل ہیں، اور یہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں جناب ظفر صاحب. ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں جناب ناصر عباس خان صاحب، جو ادارہ معارف اسلامی حسینیہ مسجد برمنگھم سے منسلک ہیں. ان کو بھی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ پرویز رشید صاحب ہیں، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. اور میں تعارف کروا دوں ان کا کہ یہ سابق منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، اور سینئر سیاستدان آزاد کشمیر کے چودھری رشید صاحب ان کے بیٹے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کی یہاں نمائندگی کے لیے یہاں آئے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں. ناظرین، پچھلے دنوں میں کیونکہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم دہشت گردوں کو ایک اور موقع دیتے ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا مذاکرات کے لیے انہوں نے ٹائم دیا، تو دہشت گردوں نے کہا جی ہماری جو حیثیت ہے، ہماری جو ہم چاہتے تھے وہ کو ہم نے حاصل کر لیا ہے. گورنمنٹ نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے کہ ہم واقعی ایک قوت ہیں. تو اس سے انہوں نے یہ کیا کہ خون ریزی ساتھ ساتھ وہ کرتے رہے، دھماکے کرتے رہے. شروع میں یہ ہوا کہ کچھ دن انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی، جس سے یہ ظاہر ہونے لگا کہ وہ انتہائی کمزور ہیں اور تیسری قوت کچھ سامنے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کمزور نظر آ رہے ہیں دنیا میں، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کرنا شروع کی. پھر اسی کے ساتھ انہوں نے 23 جو ایف سی اہلکار ہیں ان کی گردنیں کاٹ کر روڈوں پر پھینکا، اور اس کی ویڈیو شیئر کی جو ہمارے سوشل میڈیا پر اس وقت موجود ہیں. وہ کافی لوگوں نے دیکھی بھی ہے، میں نے خود بھی دیکھی ہے، اور دیکھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. پھر دوسرا انہوں نے یہ کیا، چترال میں جو فیملیاں رہتی ہیں ان کو دھمکیاں دی ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں ورنہ آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں. اس قسم کی صورتحال دیکھتے ہوئے ہمارے جو اہم ادارہ ہے پاکستان کا، اس نے پھر ایکشن لیا اور ان کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جس کی وجہ سے ان کے مرائل کافی ڈاؤن ہوئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ پھر یہ ہماری جو فوج ہے یہ اپنے ملک کا دفاع اسی طرح کرتی رہے، اور یہ ہماری جو حکومت کی ریٹ ہے اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن اس وقت تو کہیں بھی حکومتی ریٹ نظر نہیں آتی. میں سب سے پہلے جناب پرویز رشید صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو ظاہر پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، 5 سال گورنمنٹ پیپلز پارٹی نے کی ہے، اور اس دوران بھی یہ دہشت گرد اسی طرح تھے، کوئی اس میں کمی نہیں، بلکہ اس دور میں کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے جو گورنمنٹ موجودہ ہے یہ حمایت کرتی ہے دہشت گردوں کی. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی دہشت گردی کے خلاف بڑا مضبوط ارادہ رکھتی ہے. ہم نے اپنی لیڈر کو دہشت گردی کی وجہ سے کھویا، اور ریسنٹلی ہمارے چیئرمین جناب بلاول انہوں نے بھی دہشت گردی کے خلاف انہوں نے تو کہا کہ یہ طالبان کے جو ہیں ترجمان، انہوں نے آئین پاکستان نہیں پڑھا، بڑے واضح الفاظ میں. ہاں انہوں نے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ طالبان اپنے آپ کو اسلامک ریپرزینٹیو بتاتے ہیں جی. تو ہم سارے مسلمان ہیں. تو پیپلز پارٹی کا جو موقف دہشت گردی پہ ہے وہ آج بھی قائم ہے، اور ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی ختم ہو. ہمارا ملک دہشت گردی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے پتھر کے زمانے میں نہیں جا رہا جی. ہمارا موقف یہ ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں جا رہا ہے جی. اور دہشت گرد، یہ کھلے عام دہشت گردی، ایک طرف یہ لوگ مذاکرات کرتے ہیں، دوسری طرف ایف سی کے ارکان کو یہ ذبح کر رہے ہیں. یہ کس طرح کی مطلب یہ اپنے آپ کو اسلامی ریپرزینٹیو کہہ سکتے ہیں؟ اسلام میں تو کہیں ایسا کہیں نہیں. اسلام بے گناہ لوگوں کو، اور اسپیشلی ایسے وقت جہاں پہ آقا نامدار جب لوگوں سے صلح کرتے تھے تو ان کو پناہ ملتی تھی. ابو سفیان کے گھر بھی جو شخص جاتا تھا اسے پناہ ملتی تھی. یہ اپنے آپ کو میں نعوذ باللہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے آپ کو خلفاء کہلاتے ہیں. تو ان کا کام دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری تو خواب دیکھنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان کا امیر المومنین فضل اللہ بنے گا. بہرحال ایسا تو نہیں ہوگا. سب سے جو اچھی چیز میں وہ چاہوں گا وہ میڈیا کی طرف ہے کہ پاکستان میں میڈیا نے بھی بے شمار جانے دہشت گردی کی وجہ سے گنوائی ہیں. تو کچھ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، اور ہمارا موقف آج بھی ہمارے قائد کی طرح ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح، جناب آصف زرداری کی طرح، جناب بلاول صاحب کی طرح،
کہ ہمیں ان دہشت گردوں سے نپٹے بغیر پاکستان کو سیف نہیں کر سکتے. جناب ناصر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پیچھے جو میجر جنرل زیب کو قتل کیا گیا، گھر میں ادھر آ کر اس کو مارا گیا اور سارا، تو اسی طرح یہ مذاکرات کے دوران ہوا ہے سارا، اور مذاکرات سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، پست نہیں ہوئے، جو مذاکرات کو ان کا چانس دیا گیا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی ایک آیت سے آج کی آپ کی اس میٹنگ کا، اس کے ایجنڈے کا آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اس میں کھلی اور واضح حقیقت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں، اور ایون مسلمانیت میں یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر آدمی ہے اس سے بھی آپ کسی قسم کی زیادتی نہیں چاہتے. میں تھوڑا سا اس سے بیک گراؤنڈ میں آؤں گا، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دیتے ہوئے، کہ جب بھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی ہوئی ہے اس میں گورنمنٹ نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جس سے یہ نظر آیا ہو کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ طالبان کے خلاف لڑے. جب بھی بیانات ہوئے، جب بھی الیکشن ہوئے، جب بھی کوئی اس قسم کی تنظیمیں ہوئیں، تو گورنمنٹ کے جو اعلیٰ کار ہیں وہ ہمیں طالبان کی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئے، اور وہاں ہمیں وہ ملے، ان کے فنکشنوں میں انہوں نے فنکشن اٹینڈ کیے. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اٹ سیلف وہ انوالو ہے اس میں طالبان کے پروگرام میں، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کو ختم کیا جائے. پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارنا، آج تک آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں سینما گھروں میں یا کہیں ایسی جہاں برائی ہو رہی ہے، جبکہ یہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی کو قتل کریں، کہ وہاں انہوں نے کوئی بمباری کی ہو، وہاں انہوں نے کوئی بم پھٹایا ہو، یا وہاں پہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہو. جب بھی انہوں نے ظلم زیادتی کی ہے، یا تو مسجد میں کیا ہے، یا انہوں نے کسی بارگاہ میں کیا ہے، یا چرچ میں کیا ہے. تو کون سا اسلام یہ لانا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کو مسجد میں قتل کر کے، مسلمانوں کو امام بارگاہوں میں قتل کر کے، اپنے کرسچین بھائیوں کو چرچوں میں قتل کر کے، تو یہ اسلام لانا چاہتے ہیں. یہ قطعاً یہ نہیں ہے، میں اس کو قطعاً یار نہیں سمجھوں گا کہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی سر قلم کیے گئے اور نیزوں پہ چڑھائے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ کربلا تب ہوا اور ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے. واقعہ کربلا تب ہوا، اس زمانے میں تھا، اس وقت امام حسین علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ ساتھی تھے، اور جو لڑنے والے تھے وہ کوئی کرسچین نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا، سب مسلمان تھے جو مارنے والے تھے. اور آج بھی یہ مسلمان کے نام پہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ جنگ جو ہے یہ اس وقت کی جنگ اور آج کی جنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت کی جنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ تھی، اور آج کی جنگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نواسوں کے ماننے والوں کے ساتھ ہے، اور ان مسلمانوں کے ساتھ ہے جو کہ کسی کو ضرر دینے کے لیے راضی نہیں ہے. آپ کسی جانور کو بغیر کسی وجہ نہیں تکلیف دے سکتے، تو انسان کو تکلیف دینا یہ بالکل یہ سوچی سمجھی سازش ہے، اور یہ اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی کاریاں ہیں. پاکستان جو ہے وہ اس لیے نہیں بنا کہ اس کو اس دائرے پہ کھڑا کر دیا جائے، اور پھر جو حکومت کر رہی ہے اس سے لوگ نالاں ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور اس پہ کوئی اچھا عمل لینا چاہیے، بہتر ایکشن کرنا چاہیے. بہتر ایکشن صحیح. اچھا جو ظفر ایڈوکیٹ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سرعام گردنیں کاٹ کر روڈوں پر پھینکا جا رہا ہے، آپ نے وہ ویڈیو بھی شاید دیکھی ہے، تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ ایسا کوئی اسلام میں گنجائش ہے اس قسم کے دین؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں تینوں کو یہاں بلایا اور اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا بھی. دوسرا میں تو جس طرح آپ تو جاری ہے، کالر آگے میں چاہتا ہوں ان سے بات کر لوں، تو پھر آپ سے. السلام علیکم. السلام علیکم، میں منظر عباسی بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کا پروگرام جی راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. راولپنڈی پاکستان سے. جی جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی میں سب سے پہلے تو ظفر اقبال ایڈوکیٹ صاحب کو، بریل شیخ صاحب کو اور آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں. اور آپ کا یہ پروگرام بہت اچھی طریقے سے سنا جاتا ہے اور بڑا آپ مینج کر کے پروگرام پیش کر رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. جی میری گزارش ہے کہ میرے بھتیجے اور میرے بیٹے کو کچھ دن لوگوں نے اغوا کیا ہوا تھا 3-4 ماہ سے جی پنڈی سے ہی. اور میرے ایک اور بھتیجے افراز احمد کو مارنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی، اور جو کہ ایویکیشن سے تعلق رکھتا ہے. ان کو دھمکیوں میں کال بھی موصول ہوئی ہیں. نہ تو آج تک میرے بیٹے اور بھتیجے کا پتہ چلا کہ وہ کدھر ہیں، نہ ہی میرے بیٹے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اغوا کاری کے حوالے سے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ آپ کا بھتیجا کدھر ہے ابھی؟ جی آپ کا بھتیجا جس کی بات کر رہے ہیں وہ کدھر ہے؟ جی جی وہ کہاں ہے؟ وہ تو اغوا ہو گیا تھا. وہ ابھی تک اس کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پہ ہے. اس کو مارنے کی دھمکی دی گئی تھی. ٹھیک ہے، کڈنیپ ہو گیا ہے. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 4-5 ماہ ہو گئے. 4-5 ماہ ہیں. تو جی ہاں. جو بتا رہے ہیں دوسرا بھتیجا جو وہاں نہیں ہے وہ کدھر ہے؟ اس کا پتہ چلا ہے؟ نہیں، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں مل سکی. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کی وساطت سے؟ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ایک تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دہشت گردی اور اغوا کاری کے حوالے سے کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے. لوگوں کے جو یہ خاص کر جو یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں ان کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. اور کیا اور دوسرا یہ کہ ان کے حوالے سے کوئی اگر کسی قسم کا کوئی تعاون کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے ان کو ڈھونڈنے کے حوالے سے، یا وہ مل جائیں کہیں سے کوئی طریقہ اس طرح کا بن جائے. کیونکہ اور کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ آئندہ جو لوگ اس طرح کی پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں وہ ان چیزوں سے بچ سکیں. چلیں جی، ہماری دعا بھی ہے اور ہم آپ کا پیغام بھی یہ پہنچائیں گے جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک، اور وہ کافی حد تک تو دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو ہم انشاءاللہ ایسی جگہ بیٹھے ہوئے جہاں بات سنی جاتی ہے. تو آپ نے بڑا اچھا کیا، ہمیں کال کیا اور بتایا. تو ہم دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو، آپ کو اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے مل جائیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی. تو ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ افراد صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں رہے ہیں. عورت قسمت کے سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کا بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا اور پولیٹکس سے بہت زیادہ وہ انوالو تھے. یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے شاید کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے ان کے لیے کچھ اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش. کیا نام کیا بتایا بتائیے گا؟ افراز احمد. ٹھیک ہے، جی ہاں. چلیں، تھینک یو. تو میں سب ساتھیوں کو سلام دوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ، اتنے دور سے آپ نے کال کی. یہ جی دیکھیں چور صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی اور یہ ابھی کال کیا کہ کڈنیپنگ اور یہ سارا ایک بزنس بنا جا رہا ہے پاکستان میں. اسی حوالے سے ذرا اصل میں ہم لوگ جو ہیں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور کالر آ گیا ہم سے. تھینک یو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ محسن نقوی بول رہا ہوں بیلجیم سے. ایک آدمی صاحب آپ کو سلام اور آپ کے جو مہمان ہیں ان کو بھی سلام دیتا ہوں. جی محسن نقوی صاحب. قاضی صاحب بات یہ ہے کہ تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ کسی دانا شخص سے ایک آدمی نے سوال کیا جی، تو اس دانا شخص نے اس کو کہا کہ جاہل تمہیں سوال کرنا نہیں آتا. تو سوال کرنے والے نے کہا کہ جناب میں تو بہت پڑھا لکھا انسان ہوں، بہت بڑی میرے پاس تو بہت بڑی ڈگریاں ہیں اور آپ نے سب کے سامنے مجھے جاہل کہہ دیا. تو دانا شخص نے اس کو جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کو ان پڑھ کہتے ہیں، جاہل نہیں کہتے. جاہل اس کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھا ہو، سب کچھ جانتا ہو، مگر وہ یہ فخر نہ کر سکے کہ علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھا، حسین حق پر تھے یا یزید حق پر تھا. جو اس کی تمیز نہ کر سکے اس کو ہم جاہل کہتے ہیں. اس کو آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو بات یہ ہے آدمی صاحب کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میں تو سمجھتا ہوں وہ جاہلوں کے زمرے میں آتے ہیں کہ وہ یہ کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے جو ہمارے آئین کو تسلیم کریں گے، جو دہشت گردی نہیں کریں گے. اور میں بڑا حیران ہوں کہ آگے جو اینکر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی ان سے سوال نہیں کرتا. پر جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں یہ شاید اللہ شاید کون ہے
ये मौलवी फजलुल्लाह कौन है, ये उमर खुरासानी कौन है, वो तो मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि हम आपके आइन को नहीं मानते, हम आपके मुल्क को भी नहीं मानते, यानी वो कुछ भी तो तस्लीम नहीं करें, तो फिर आप मुज़ाकरात भी उन्हीं से करें। तो ये दोगली पॉलिसी, ये जहालत की यानी इंतहा है पाकिस्तान का। पता नहीं या तो ये जानबूझ कर ऐसे किया जा रहा है, कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यानी वो जो कत्ल कर रहे हैं वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ हमने ये किया है, तो कहते हैं कि हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं जो अमन चाहते हैं। भाई अमन चाहने वालों का तो सामने तो लाओ ना, वो कौन है जो अमन चाह रहे हैं? मुज़ाकरात आप उनसे कर रहे हैं, उनसे दहशत गर्दी कर रहे हैं, वो मान भी रहे हैं कि हाँ हम दहशत गर्दी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश हो रही है। मीडिया पर आकर भी वो सारों ने एक ड्रामा बनाया हुआ है, तो खुदा की रात उनको हदायत है, कोई असल बात करने वाला कोई भी नहीं है, कोई उनके मुंह पर उनको नहीं कहने वाला है, पर जिनसे आप बात करें वो तो खुद कह रहे हैं कि हम तो आपके आइन को नहीं मानते, तो किस हवाले से आप बात कर रहे हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। चौधरी साहब आप। बहुत शुक्रिया। असल में मैं ये कहना पसंद करूँगा कि ये पाकिस्तान जो है ना, हम इस वक्त हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, और ये भाई साहब जो भी कह रहे थे ये ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं वो अपना अपना काम नहीं कर रहे, और हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं कि ये हुकूमत, ये पाकिस्तान का मुल्क जो है ये ना चले, और असल में तालिबान हो सकता है तालिबान कुछ और काम करने वाले रुक जाती है कॉलर आके। फिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन जनाब, कहाँ से? जनाब मैं सैयद साबिर हुसैन मंडी बाजुद्दीन पाकिस्तान से आप सब भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, तमाम मोमिन मोमिनात को भी सलाम पेश करता हूँ। जनाब मौलवी अब्दुल अजीज साहब टेलीविजन पे बैठ के इस्लामाबाद से किताब लगा रहे हैं, ये सलाम हमको चाहिए। वो सलाम क्या 4 फीट पहले जाफरी कहेंगे हम किताबें लगा नहीं सकते, हमारे जो इल्म है हमारे आदमियों के पास उनके पास है ही नहीं। जब हमारे सुन जमात वो भी इल्म रखते हैं, वो भी किताब लगा सकते हैं। ये तो वो शख्स है जब बुरका पा के जिस इसके ऊपर मुसीबत आई बुरका पा के निकला था। हमारे तो मौलाना इस्माइल फैसलाबाद वाले सारे इन्हों को मर्जियों ने हरा दिया था कि ये उसके मिनटा तरले करते थे, चलो इस्लामाबाद हमारी जान छुड़ाओ जी। हाँ, तो हमारे तो आलम ही बहुत तेज है, आप क्या पता सूर को मारने वाले हर उनका शान ही सच्चों के साथ है। पंचल पाक हक के वली है, हमारा कुल्ले मान अली है। साबर साहब साड़ियाँ खरीदी उन्होंने। साबर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या है हमारा तो बच्चा दूध पीता भी कहता है, माँ कहती है जाओ मौला के नाम पर शहीद हो जाओ। साबर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू जी। देखें लोग इतने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं, ये पाकिस्तान से कॉलें आई हैं, तो आप बात कर रहे थे ये जो। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में हुकूमत अगर करना चाहे काम तो कर सकती है, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहे कर सकती है, लेकिन आप जितनी ताकत अवाम के लिए उनको सर्व करनी चाहिए थे हुकूमतों को, वो परवेज़ मुशर्रफ को और दूसरे कामों में लगी हुई है, और कानून और अदारे जो है वो डिसेबल हुए हैं, उनको काम लगे हुए हैं। उनको होश ही नहीं है कि हमारा मुल्क जो है ना, ये बार्डर लाइन जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान का था, ये बड़ा सेफ बार्डर था। ये किसी ने पता नहीं किसी की नज़र लग गई है कि इस बार्डर में जो है ना दुनिया की ताकतें वहाँ पहुँच गई हैं और आप पाकिस्तान को आपस में लड़ा रहे हैं, और ये तालिबान और कुछ तालिबान बनकर ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो अब पाकिस्तान की हुकूमत को ये जो टाइम ज़ाया कर रही है, हुकूमत के जो परवेज़ मुशर्रफ जैसे लोगों पर टाइम ज़ाया कर रही है, उनको नहीं करना चाहिए, और ये काम मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ काम करना चाहिए। और जो इंसानों की जाने जो एक मुसलमान, तो मेरे ख्याल में हम मुसलमान भी इसके जिम्मेवार हैं कि हम पाकिस्तान के लोग जो हैं मुसलमान टेररिस्ट में फ़र्क महसूस करके अपने आप को हाईलाइट नहीं कर सके कि हम टेररिस्ट नहीं हैं। इसी की वजह से कि हम अब टेररिस्ट जो टेररिस्ट करने वाले लोग हैं वो बच जाते हैं, और हम लोग जो है दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। तो हमें अब हुकूमत को चाहिए कि तालिबान को उनके साथ मुज़ाकरात कर, अगर वो नहीं कर रहे इस तरीके से लाशें दे रहे हैं, मुज़ाकरात के बहाने तो वो लाशें दे रहे हैं, तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात ना करें, क्योंकि ये मुसलमान है ही नहीं है। फिर उनको उसी तरह से जवाब दें जिस तरह वो सवाल कर रहे हैं।
تو اس کی جو طاقت ہے اب طاقت اس کی وہ تو میرے خیال میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی جس امریکن وہاں سرنڈر ہو کے بھاگ رہا ہے اور روشن ہی پہلے بھاگ گیا تھا وہاں سے, تو اب یہ ان کو پاکستان بھی جو ہے نا انڈر کنٹرول آ رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم طاقتور ہوں گے, پاکستان ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر آ رہا ہے, تو پاکستان کو ان کے ساتھ مذاکرات لاشوں کے ڈھیر پر نہیں کرنی چاہیے, ان کو اس کا جواب دینا چاہیے, ان کا جسے جواب پتر سے دینا چاہیے کہ طالبان کو چاہیے کہ پاکستان کے انسانوں کو مسلمانوں کو تو کم از کم بخش دے. صحیح ہے. جناب پرویز صاحب, آپ نے کالرز کی گفتگو سنی اور ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ پاکستان کو؟ دیکھیے جی, مجھے لوگوں کے دکھ اور ان کی تکلیفوں کا بڑا احساس ہے. میرا بچپن, میری جوانی ایک ایسے گھر میں آباد ہوئی, ایسے گھر میں گزری جہاں پہ ہم لوگوں کے مسائل سنتے تھے. آج مسائل نہیں بلکہ مسئلے ہیں. ایک چیز جو آپ یہاں یورپ میں رہتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے. میرے سارے ساتھی مجھ سے اس بات پہ اتفاق کریں, جب کسی جگہ پہ لا اینڈ آرڈر ہو جاتا ہے تو تمام مسائل بخوبی حل ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایک پنڈورا باکس نہیں کھلا ہوا. وہاں لوگ انصاف ڈلیور کرنے میں بھی پریشان ہیں. میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ انصاف ڈلیور نہیں ہو رہا, لیکن کچھ نہ کچھ پیچیدگیاں ہیں, کچھ میکنیزم ہے جو ہولڈ ہوا ہے. اور دوسری بات جو مجھے بڑا پریشان کرتی ہے, اور وہ آپ کا اور آپ کے چینل کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ بات میں تھوڑا سا کھل کے کرنا چاہتا ہوں, پارٹی سے ہٹ کے بھی ایز اے اپنی شخصیت جو میں نے اپنے بابا سے سیکھا اس کے متعلق. یہ کون سا اسلام ہے جس کی طالبان بات کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی ملالہ کو گولی مار دی جاتی ہے کیونکہ وہ اسکول میں جاتی ہے. میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں, کائنات کی ساری چیز مجھے ان کے لیے دینی پڑے بھی تو میں دوں گا. اس والد کی کیا پوزیشن ہوگی جس کی بیٹی کو سامنے گولی ماری جاتی؟ یہ ایک نہیں, آپ ادھر رورل ایریا میں چلے جائیں, میں نے خود جا کے دیکھا ہے, لوگ دوست ہیں, یہ مسائل آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے. دوسری جو بات مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے, کیا طالبان ہی صرف مسلمان ہیں پاکستان کے اندر؟ کیا طالبان ہی صرف مسلمان ہیں پاکستان کے اندر؟ ہم تمام کلمہ گو ہیں اور ہمارے پارلیمنٹیرین جو اندر ہیں وہ تمام اسلامی اصولوں کے مطابق اسمبلی کے اندر حلف اٹھاتے ہیں اور الحمدللہ سارے مسلمان ہیں. جو چیز مجھے فکر لہمہ میں زیادہ پریشان کرتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں اپنی فوج کو ڈی مورال. اس پہ میں اس طرف آؤں گا. کیوں پاکستان کی فوج اس وقت ہمارے حساب سے, آپ گوگل پہ جائیں, کسی اور آزاد ذرائع سے آپ چیک کریں, پاکستان آرمی از ون آف دا بیسٹ آرمی. میرے اپنے دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں جو آرمی کے, جنہوں نے جانے دیے, کچھ نے سیچن گلیشیئر میں دیے, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے, میں جگہ نامینیٹ نہیں کرتا, آرمی کے اپنے ہدف ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آرمی تبھی فنکشن کرتی ہے جب گورنمنٹ اس کو کہنے کو کہتی ہے. ہم پیپل پارٹی والے ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو اس پہ فل اختیارات ہونے چاہیے, اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان آرمی کین روٹ دیم آؤٹ. میں ان سے بات کروں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ ٹی وی کی آواز کم کر دیں, آپ کو آواز آئے پھر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر محمد یوسف لاڑکانہ پاکستان سے. پاکستان کہاں سے؟ لاڑکانہ سے. ٹھیک ہے جی, لاڑکانہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میری آواز آ رہی سر؟ جی آ رہی ہے, آپ کہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں. سر میں بھی اپنا احتجاج کرنا چاہتا ہوں. جی جی کروائیں جناب. جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے سر نے کہا کہ پورا پاکستان اور پاکستان کے قانون والے پرویز مشرف صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک, آپ ٹی وی کی آواز کم کر دیں تاکہ آپ کو آواز آئے, اب وہاں آواز نہ سنیں اپنی. ہیلو. برائے مہربانی سر یہ کچھ طالبان کے بارے میں بھی سوچیں, ان کے لیے بھی کوئی حساب کرے, ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. ٹھیک, اب لاڑکانہ کی بتائیں کیا صورتحال ہے وہاں؟ یہاں پر بھی کافی تکلیف ہے سر ہمیں. کیا کیا تکلیفیں ہیں بتائیں ذرا جلدی شارٹ سے بتائیں. کوئی ہمیں پروٹیسٹ نہیں کرتا, کوئی ہمیں تحفظ نہیں دیتا. ہماری امامدار گاؤں میں, ہماری مجلسوں میں, ہر جگہ سے ہمیں دھمکیاں ملتی ہے, ہمیں بھی ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی طالبان پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
لیکن ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ انشاءاللہ دھمکنے والے دھمکیوں سے. بہت شکریہ آپ کا احتجاج اور آپ کا یہاں پہنچ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جناب. آپ دیکھیں جی شاہ جی کہ یہ ود ان اسٹیٹ بنانا جو ہے یہ کس طرح کی بات ہے. گورنمنٹ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو کنٹرول کریں. ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے, وزارتیں جو ہوتی ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کریں. الحمدللہ اس دفعہ پاکستان کے اندر جو روایت ہے آرمی اور گورنمنٹ, سیولین گورنمنٹ کے درمیان کمبینیشن نہیں ہوتا, وہ بھی اس دفعہ موجود ہے. تو میرا جو اپنا موقف ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو روٹ آؤٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے. ناصر صاحب, آپ ایک ایسی نمائندگی کر رہے ہیں ایسے طبقے کی جو ظلم کا شکار ہو رہی ہے, جن کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. 1400 سال پہلے جو گردنیں کاٹی گئی ہیں ابھی بھی اسی طرح ان کے ماننے والوں کی کاٹی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ ذرا بتائیں کیا آپ کہنا چاہتے صاحب. میں اس سے پہلے اگلے دن ہم لوگ ایک میٹنگ میں تھے. میں کال لے لوں؟ جی کال لے لیں پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. وعلیکم السلام. کون جناب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بشیر احمد چودھری کورن جرمنی سے بول رہا ہوں جی. جی جرمنی سے. جی جناب. سب سے پہلے سرکار میں ادابانہ سلام عرض کرتا ہوں آپ ساری ٹیم سے جی. جی جی. اور ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں جی, باتیں بہت کی ہیں, باتیں ختم نہیں ہوتی. ہماری پوری قوم کو ابھی آرمی کا ساتھ دینا چاہیے اور آرمی کو جو ہے نا ہمیں شاباش دینی چاہیے, کیونکہ پاکستان بچانے کا اور غریب اور مظلوم لوگوں کو بچانے کا جو ہے ابھی ایک دن ابھی انہوں نے سوچ ہی لیا ہے. اور زیادہ باتوں سے کام نہیں چلتا, بس اپنی آرمی کی مدد کریں, ان کو شاباش دیں اور وہ بڑی سمجھ سے آگے وہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں جی. تو ذرا یہ جو سیاستدان ڈرتے رہے آج تک ملک سے, ابھی میرے ان کو پتہ چل گیا کہ ڈرنے سے بھی ان کی جان نہیں بچے گی. تو اللہ کرے, اللہ کر کا یہ وقت آ گیا ہے اور قوم, ہماری پوری قوم کو متحدہ ہو کر اپنی آرمی کا ساتھ دینا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس گمبھیر مسئلے سے باہر نکل سکتے ہیں. ابھی بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر سلامانہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی جی جی. میں تھوڑی سی اس میں تمہید ایڈ کروں گا اس حوالے سے کہ اگر آپ یہ دیکھیں, جب پاکستان اور انڈیا ہم لوگ اکٹھے تھے تو اس زمانے میں یہ عام نہیں سنا جاتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائیں, ان کے گھر نہیں جائیں, ان کی خوشیوں میں شامل نہ ہوں, ان کے غمی میں شامل نہ ہوں. لیکن جب پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہوئے تو یہ بات چھوڑ دی گئی. جو میں حوالہ میرا یہ ہے کہ یہ باہر کی طاقتیں جو ہیں یہ ہمیں لڑانا چاہ رہی ہیں. یہ نہیں چاہتی کہ ہم لوگ اسٹیبل ہوں, یہ نہیں چاہتی کہ ہم مسلمان آپس میں اکٹھے ہوں, یہ نہیں چاہتے کہ انسان آپس میں اکٹھے ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سوچا, انہوں نے ایک غریب اور امیر کی تفریق ڈال دی. جب غریب اور امیر کا انہوں نے دیکھا کہ غریب کے بچے بھی اب پڑھنا شروع ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا نہیں کہ یہ بات نہیں بنتی, اب انہیں کوئی اور ایسی چیز ڈالی جائے جس سے یہ لوگ خود آپس میں لڑتے رہیں. انہوں نے شیعہ اور سنی کا مسئلہ ڈال دیا. جب شیعہ اور سنی نے آپس میں سوچا کہ بھئی نہیں یہ ہماری لڑائی نہیں ہے, بھئی ہمیں کیوں لڑایا جا رہا ہے, تو انہوں نے اور اس میں تنظیمیں ایڈ کرنا شروع کر دیں. وہابیت اس میں آ گئی, اس میں یعنی مذہب جو ہے نا اس لوگ تیار کرنے شروع کر دی. اب ہمیں ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم کیوں لڑ رہے ہیں, اس میں ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے. ہر جگہ پہ آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے, برے لوگ بھی ملیں گے. میں اگر برا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ برے ہیں. اگر میں برا کام کر رہا ہوں تو میرے مسلمان برے نہیں ہیں, مذہب برا نہیں ہے. یعنی مذہب کسی کو برائی نہیں سکھاتا, مذہب اچھائی سکھاتا ہے. اب ایک انسان ہے وہ خود اگر وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ برا ہے. تو یہاں یہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ہمیں کس طرف دھکیل رہی ہیں. اب جہاں بھی شیعہ ملتا ہے, جہاں بھی مسجد انہیں نظر آتی ہے, وہ قتل کرتے ہیں, وہ ان کے سر کاٹتے ہیں. ناصر یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر پرابلم ہو ملک میں تو وہ کہتے ہیں جی بیرونی طاقتیں یہ کر رہی ہیں, فلاں کر رہی ہیں, دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں, خود نہیں دیکھتے اندر ملک کے اندر اپنے لوگ ہیں جو پیسے کی لالچ میں سب کچھ کر رہے ہیں, ان کی اصلاح کرنی چاہیے یا یہ کہنا چاہیے باہر والے کر رہے ہیں. نہیں, میں اس میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ باہر والے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوری ٹو سے جی پیپل پارٹی کی حکومت رہی, پیپل پارٹی کی حکومت نے اپنا پورا ٹینیور پورا کیا اور یہ بھی نہیں کہ انہیں درمیان میں اتار دیا گیا. اب پیپل پارٹی کی اگر 5 سال حکومت رہتی ہے تو اس میں پروگرس کیا ہوئی؟ کیا اس وقت دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا اس وقت غربت نہیں تھی؟
اس وقت بجلی بند تھی, اس وقت گیس نہیں تھی, اس وقت لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں تھیں. اگر یاد یہ کہا جائے کہ بھائی آج جو دور ہے یہ تو یہ ابھی بہتر ہو گیا, لیکن نہیں, یہ اس سے ورس ہے, یہ اس سے ورس جا رہا ہے, اس سے اور خراب ہے, اور سے خراب ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی جو کچھ تھا وہ پہلے والے لوٹ کے لے گئے, اب جو بچا تھا اس کے لیے انہیں باہر سے قرضے چاہیے. اب باہر سے قرضہ اگر غریب آدمی نہیں دیتا, اب وہ ملک ہمارا غریب ہو چکا ہے, اگر وہ نہیں لیتے ہیں پھر مرتے ہیں, اگر وہ لیتے ہیں پھر مرتے ہیں, دونوں صورتوں میں مرتے ہیں. اب مشرف, میں کسی کی حمایت نہیں یہاں کر رہا کیونکہ میں پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں ہوں, سچ بتائیں, یہاں مشرف صاحب کا دور اگر آپ دیکھیں تو مشرف صاحب کے دور میں غربت کم تھی, پیسے پڑے تھے اس وقت, اور اس کے علاوہ ایک انسان کو یہ تھا کہ اگر ان کی گھر ہے تو وہ محفوظ ہے, چوری کم تھی, ڈاکے کم تھے, قتل و غارت کم تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تھی نہیں, جہاں انسان ہوں گے وہاں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا ہوتا رہے گا, لیکن اسی بندے کو لٹکایا جا رہا ہے جس نے بہتری کے لیے کام کیا, جسے بستری کے کار کے. اب ذوالفقار علی بھٹو, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے جب گول میز کانفرنس ٹیبل پہ سب لوگوں کو بٹھایا, اسلام کو انہوں نے کہا بھی بیٹھو, آپ ڈرتے کیوں, تو انہیں لٹکوا دیا گیا. اب وہاں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ضیاء الحق صاحب کو سپورٹ کرنے والے, ٹھیک ہے جی, وہ تو آج کہتے ہیں کہ ہم دعوے دار ہیں جی, اور اپنا پرویز مشرف کو ٹانگا جا رہا ہے. جس نے سپورٹ کی ضیاء الحق کی وہ کون ہے جو آج حکومت میں ہے, ٹھیک ہے جی, جو مشرف کو جو سپورٹ کرتے رہے ہیں. اب مشرف ایک آدمی نہیں ہے جس نے ڈیسیژن لیا ہے, صحیح ہے, نہیں ہے, یعنی جو آرٹیکل 6 کے تحت کر رہے ہیں وہ ایک کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. یا تو پھر پورا پنڈورا باکس کھولیں اور اس میں یہ کہیں کہ بھائی جی بات. السلام علیکم. السلام جی, کون جناب, کہاں سے؟ عمران بات کر رہا ہوں, عمران حفیظ افغان برمنگھم سے. کہاں سے؟ برمنگھم سے. جی عمران صاحب برمنگھم سے, جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا سوال ہے پرویز صاحب سے جو ایکس منسٹر بھی رہے ہیں کشمیر میں. جی لاسٹ ایئر بھی کوئٹہ میں بھرپور دھماکے ہوئے تھے, بہت ظلم بھی ہوا, 100 سے زیادہ لاشیں بھی رکھی گئی سڑکوں پہ, جی احتجاج بھی ہوا اور پوری دنیا میں احتجاج ہوا, اس کا کریڈٹ میڈیا کو جاتی ہے. جی تو زرداری صاحب کی حکومت تھی, اس کے علاوہ رحمان ملک صاحب بھی ادھر پہنچے, لیکن انہوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جس سے یہ ثابت ہو یا جس سے کم از کم کسی ایک قوم کی یا انسانیت کی مذمت کی جائے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے انسانیت کے ساتھ. ہزارہ کے لوگ جو تھے اس میں ان کا بہت بڑا نقصان ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کا سب کچھ جو ڈرامہ ہوا, اپنے ملک صاحب بھی گئے ادھر ہزارہ میں, کنڈیم انہوں نے کیا, لیکن اس ٹائم انہوں نے فوج کا ساتھ نہیں دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ فوج کا ساتھ دیا جائے کیونکہ اب یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. اس ٹائم یہ اپوزیشن ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حل کر لیں گے اس کو, انہوں نے کوشش بھی شاید اتنی نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی. اور ابھی بھی خیر وہی حالات ہیں. نواز شریف صاحب, ان کی گورنمنٹ کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہی, بس مذاکرات ٹائم دیا جائے گا, یہ کریں گے تاکہ عوام کچھ عرصے کے لیے بھول جائے, اور یہی پھر 2-4 مہینوں کے بعد پھر یہ چیزیں اسٹارٹ ہو جائیں. تو میڈیا اس میں کردار ادا کر بھی رہا ہے اور نہیں بھی کر رہا, کیونکہ وہ بھی اپنی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا کسی طریقے سے ہمارا نقصان نہ ہو. جیو پاکستان میں انہوں نے آج کل بٹھائے ہوتے ہیں مولانا حضرات, اور ان سے انٹرویو لیے جا رہے ہیں, ان کو ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے پوری میڈیا پہ, انٹرنیشنلی طور پہ. اب وہ مولانا صاحب یا ان کے کبھی خاکے دکھا دیتے ہیں ٹی ویوں پہ کہ یہ برقع پہن کے شریعت پہ کے آئیں گے. تو اس کے اوپر پرویز صاحب سے میرا سوال ہے کہ لاسٹ ان کو پورا ٹینیور ان کا گزرا, اس میں اگر انہوں نے نہیں کچھ کیا تو اب یہ آرمی کا کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو لے کے آئیں, دوسری طرف سے پرویز مشرف کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی لٹکا دینا ہے کیونکہ انہوں نے ان طالبان کے خلاف جنگ کی. تو ان کا کیا موقف ہے, کوئی تھوڑا سا اس کو. جی پرویز صاحب آپ جواب دے دیں پھر. سب سے پہلے وعلیکم السلام عمران بھائی. جی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان تکلیف کا اندازہ نہیں ہے. میں بڑا تھوڑا سا ننڈر سا آدمی ہوں. پارٹی پالیسیز کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جتنا کچھ ڈلیور کرنا چاہتی تھی. جی ایک کال لے لوں اور تو پھر آپ.
السلام علیکم. جی جناب کون کہاں سے؟ چلیں وہ ڈراپ ہو گئی. آپ شارٹلی جواب دیں, ٹائم تھوڑا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں ہم نے دہشت گردی کی نظر ہماری چیئرمین ہوئی ہے. اس دہشت گردی کا سب سے زیادہ اندازہ میرے خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. یا 5 سال وہی سوگ مناتے رہے؟ نہیں, سوگ تو نہیں بنائے, لوگوں نے کام بھی کیے. آپ ابھی جیسے میرے دوست نے کہا ہے کہ جہاں دیکھیں یہ چیز بہت اچھی بات ہے. کال لے لوں تو پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی واجد نقوی بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی واجد نقوی صاحب, آپ ٹی وی کی آواز کم کر دیں تاکہ آپ کو آواز صحیح ہے. جی الحمدللہ, یہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے آپ کا. جی تو قبلہ گزارش یہ ہے کہ جو پاکستان میں دور گزرا ہے آج تک, جی اس میں جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں, آپ ٹی وی کی آواز کم کریں گے تاکہ آواز کی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اقتدار میں آتی ہے. ٹھیک ہے. جی آپ دراصل وہ ٹی وی کی آواز کرتے پھر کافی ٹائم لگ جاتا ہے. میرا خیال ہے میرے ساتھی ایک اس بات پہ ضرور مانیں گے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان بڑی مشکل صورتحال میں تھا. یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی چیز پہ تیل لگا اور چنگاری دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آصف زرداری کی بڑی بصیرت تھی کہ انہوں نے بجائے کوئی اور نعرہ لگانے کے الحمدللہ پاکستان کپے کا نعرہ لگایا اور پاکستان بچا. گورنمنٹس کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ہمارا ملک پنجابی میں تھا یا سندھی؟ نہیں, میں سندھی کی بات کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ پھر دیکھیں نا ساری گورنمنٹس کر رہی ہیں. آصف زرداری نے بھی اپنے ٹینور کو پورا کیا اور انہی لوگوں نے ان کو محاسبہ کرنا. ابھی تو انہوں نے کہا نواز شریف کو کہ آپ کو 5 سال پورے رکھیں گے, جو مرضی کریں آپ. دیکھیں یہ بڑے لوگوں کی باتیں, ہماری چونکہ بساط وہاں تک نہیں ہے, سو ان کے ذاتی معاملات میں آپ بات کر رہے تھے وہ کریں تاکہ. جی میں اصل میں اسی پہ آ رہا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایز اے مسلمان, ایز اے انسان, کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ اسلوبی کے ساتھ پیش آئیں, ایک دوسرے کے نقصان نہ کریں. تو طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات کر رہے ہیں, یہ حکومت کر رہی ہے, تو یہ میرا نظریہ ہے, میں کہ نہیں کہتا ہوں, یہ ایسی ہی بات ہے کہ اس وقت جب یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بیٹھ کے کر لیتے تو بات ہو جاتی. جب وہ آپ کی کوئی چیز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ اپنا اسلام لانا چاہتے ہیں, اپنا نظام لانا چاہتے ہیں, پاکستان کا آئین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ ان کو ٹی وی پہ بھی دکھا رہے ہیں, ان کے ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں, ان کے جو میٹنگز ہیں وہ بھی بیان ہو رہا ہے, اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ جی یہ کراچی کا جو پچھلے ہفتے میں دھماکہ ہوا انہوں نے کیا, بندے انہوں نے مارے, اس لیے مارے کہ ہم نے اس عوض پہ مارے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایگری نہیں ہے. اگر کل ان کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ پھر ماریں گے آپ سے. تو میرا خیال ہے اینٹ کا جواب پتھر سے محاورہ ہے, لیکن اس پہ عمل ہونا چاہیے اور آرمی کو سٹینڈ لینا چاہیے. جی ایک کالر آ گیا, آپ جو سب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں میں بات کر رہی ہوں, یہ میں نے کہنا تھا کہ یہ صاحب بیٹھے ابھی بات کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے امام حسین کو کہا تھا بات کرنے کے لیے. تو یہ جو چودھری افتخار تھا, یہ اس نے سارے طالبان کو چھوڑا, چودھری افتخار نے, تو وہ طالبان کا ساتھی تھا. تو اگر مشرف نے اس کا سٹینڈ لیا تو کیا برا کیا؟ مجھے اتنی شرم آتی ہے اپنی کورس کے اوپر, میں اپنے بچوں کو کیا جواب دوں؟ میرے 3 بچے ہیں یونیورسٹیز میں, وہ میرے سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ ہم سے وہ دوسرے یہاں کے برٹش پوچھتے ہیں یہ آپ کی کورس کیا کرتی ہے. تو مم ہم کیا جواب دیں؟ کیا ہے کورس صحیح ہے, کون ہے صحیح؟ کیا میں ان کو بتاؤں کہ جو ہمارا ایکس وہ چیف جسٹس تھا وہ طالبان کا ساتھی تھا, اور مشرف نے کیا میں بتاؤں, مشرف نے اس کے سٹینڈ لیا اس کے خلاف. تو اب یہ موجودہ جو کورٹ ہے ان کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے, کچھ تو موجودہ چیف جسٹس کو خیال کرنا چاہیے. کیا کریں, ہمیں شرم آتی, ہم کورٹ کا کچھ نہیں کہتے لیکن ہم اپنے اوپر کہتے کہ ہمیں شرم آتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا چول صاحب یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بات کی ہے, بڑے ان کو سنی بھی ہے, انہوں نے کہا بھی ہے. آپ یہ بتائیں
کہ ابھی جس طرح مشرف کی بات انہوں نے کیا, پھر چودھری افتخار کی ہے, اس نے کتنے دہشت گردوں کے چھوڑ دیے, سزا کسی کو نہیں دی. اس کے بعد ابھی جو مشرف کا ہو رہا ہے, جو تازہ ترین جو صورتحال میں بتانا چاہ رہا ہوں, اس میں یہ ہے کہ جو فیصلہ ابھی کیا گیا ہے مشرف کا کہ اس کورٹ میں ہو. میں ایک آخری کال لے لوں پھر آپ سے. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سکردو سے گلگت بلتستان سے عرض کر رہا ہوں. جی محمد اکبر عرض کر رہا ہوں. جی بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا جناب گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات کی وضاحت کروائیں یا کریں کہ ایک مسلمان کو بے گناہ قتل کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ختم کرنا. تو یہ کون سے مسلمان ہیں جو ہزاروں مسلمانوں کو بے گناہ قتل کرتے ہیں؟ ان کا یہ مسلمان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جی بالکل. کون سا اسلام ہے کہ جو اتنے سارے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں؟ جی گلگت بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ ان کے اسلام کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں عرض کر رہا ہوں گلگت بلتستان سے ایسی آواز آ رہی ہے. یہ میں وہی پوچھ رہا ہوں وہاں کی کیا صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے؟ یہاں کی صورتحال تو یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہاں سے 27-800 کلومیٹر کا جگہ ہے, وہاں بے گناہ لوگوں کو ذبح کیا گیا. چلے ٹھیک ہے, آپ کا پیغام پہنچ گیا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ پھر بات ہوتی. جی جناب آپ بتائیں. میں یہ کہوں گا کہ نذیر صاحب پر میں تو جب پاکستان گئے ہی نہیں تھے میں نے کہا تھا میرے کوئی کیس نہیں بنتا قانونی طور پر, اور ابھی بھی نہیں بنے گا. یہ صرف ان کو جو نا اپنی ذاتی انا کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. دوسری بات ہے مجھے جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مسلمان جو قتل کر رہا ہے کسی کو وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. وہ ٹیررسٹ ہو سکتا ہے, دہشت گرد ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا, چاہے پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو. دوسری بات میں ایک پروگرام یہاں میں اس وجہ سے آپ کی جانب سے کہنا چاہوں گا کہ اب جو حکومت جہاں حکومت ہے, کل ہم نے پاکستان میں پروگرام دیکھا مبشر لقمان صاحب کا کہ وہاں پر 90 جو گاؤں ہیں ان گاؤں کی زمین پر جو حکومت قبضہ کر رہی ہے, اور یہ شہباز شریف صاحب کو خود قبضہ کر رہے ہیں. وہ لوگ وہاں پر رو رہے ہیں اور وہ مرنے مرانے پر تیار ہوئے ہیں, لیکن یہ کہاں کا مسلمان ہے, یہ کہاں کی حکومت ہے, کیا کر رہی ہے؟ تو یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر حکومت اس ملک کو محب وطن لوگوں کی ضرورت ہے, یہ لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں. صحیح. آپ لاسٹ کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا, آپ پیغام دے دیں کوئی ہمارے. تو میں اپنے پاکستان کے وزیروں کو, مشیروں کو, جو سیاستدان ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کو بچائیں, اور افغانستان کے جو لوگ طالبان پاکستان میں ان کو اپنے ملک میں بھیجیں. وہ اپنے ملک میں جو قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر کریں, اور پاکستان کو بخشیں, اور آزاد کشمیر کو بخشیں, اور گلگت بلتستان کو بخشیں, کیونکہ یہ ملک میں یہی لوگ ٹیررسٹ کر رہے ہیں. ان کو یہاں سے نکالیں اور ان کو اپنے ملک میں بھیجیں. جی آپ شارٹ. جی شارٹ میں یہی ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. آپ جی. ایک ہی پیغام ہے جی, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, سب سے پہلے پاکستان. مشرف علانا کوئی شک نہیں. تھینک یو. آپ کا پرویز رشید صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناصر خان صاحب آپ کا بھی شکریہ. جناب چودھری ظفر اقبال ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس پر گفتگو کی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم نے موضوع رکھا ہوا تھا مذاکرات بھی اور خون ریزی بھی, یہ کیوں ہے, اس کا حل تو مل گیا ہوگا, کیونکہ اگر مخلص ہوں ہمارے لیڈران جن کے ذمہ داری ہے تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. ایسا مشکل نہیں ہے. جس طرح ابھی آپریشن شروع کیا فوج نے تھوڑا سا کیا تو کافی ان کے مراحل ڈاؤن ہوئے ہیں اور کافی حد تک تھوڑا سی بچت ہوئی ہے. تو ہماری بھی یہاں بیٹھ کر اس ملک میں بیٹھ کر یہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ جو اس کی اتھارٹی رکھتے ہیں, اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ان تک یہ آواز پہنچے. اور جس طرح یہ راولپنڈی سے ایک ان کے جو کڈنیپ ہیں ان کی بھی ہم لوگ یہاں سے بھی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ان افراد سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں اور اس قسم کی کڈنیپنگ جو بزنس بنا جا رہا ہے پاکستان میں اس کو کم کیا جائے. اس کے علاوہ جن کالرز نے پوری دنیا سے ہمارے ساتھ شرکت کیا اور یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ واقعی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے,
تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ ہمارے ساتھ اگر رہے تو انشاءاللہ ہم یہ پیغام یہ میسج پوری دنیا میں پہنچائیں گے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی کوئی ایک لفظ ہمارا ایسا نکلے جس سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور یہ کوئی بہتری آئے, اپنے ملک میں بہتری آئے, اور یہاں بھی جو ہماری کمیونٹی ہے جو بہت پریشان ہے ملک کی حالات کے حوالے سے, اس کی بھی کے لیے بھی بہتری آئے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے ہفتے میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.